بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم اور دہم میں اردو کی تدریس کا سلسلہ بذریعہ ویڈیو لنک جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم گرمی کی شدت پڑھی اور نظم کے شاعر میر انیس کے بارے میں جانا، اس کے خلاصے کو سمجھا، حیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا ہے اور صنف کے اعتبار سے یہ کون سی نظم ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اور جو تعریفیں اس کی یاد کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے دی گئی تھیں، امید ہے کہ وہ آپ نے اب تک یاد کر لی ہوں گی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہمیشہ قواعد کا جو کام ہے وہ سمجھنا ہوتا ہے، سمجھ میں آ جائے تو پھر لکھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ غلط لکھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر حیت اور صنف کو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ حیت کیا ہے اور صنف کیا ہے۔ اس کو دیکھ کے ہی، اس کو سمجھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ حیت کے اعتبار سے کیا ہے اور صنف کے اعتبار سے کیا ہے۔ آج ہم اس نظم کے جو بند ہیں ان کی تشریحات کو سمجھیں گے کہ کس شعر میں، کس بند میں شاعر کیا بات کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کے بند کو سمجھ لیتے ہیں، تشریحات کو، اس کے بعد دیگر کام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہ جو پہلا بند ہے اس نظم کا کہ وہ لو وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے خبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ ترتیب آپ حضرات کے علم میں ہے، بورڈ پہ بھی سمجھا دی جائے گی کہ پہلے ہم حوالہ بند لکھتے ہیں کہ یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے، اس کا عنوان لکھتے ہیں، پھر ہم حوالہ شاعر بتاتے ہیں، اور مختصر نہیں لکھتے ہم جماعت نہوم اور دہم میں جس طرح ہم گزشتہ جماعتوں میں مختصر حوالہ دیتے تھے، اس طرح نہیں لکھا جائے گا، بلکہ وضاحت کے ساتھ ایک مختصر سا تعارف لکھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم ان میں بتائیں گے کہ میر ببر علی ان کا نام تھا، جبکہ تخلص انیس ہے، فیض آباد ہندوستان کے شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شاعری میں فارسی اور عربی زبان کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے۔ انیس نے ہزاروں نوحے اور بہت سے سلام تحریر کیے۔ آپ نے واقعہ کربلا کو اپنے اشعار میں نہایت کمال سے منظر نگاری، کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی صورت میں پیش کیا ہے۔ مرثیہ نگاری کی تاریخ میں میر انیس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس تعارف کو لکھا جائے گا مختصر حوالے کے ساتھ۔ پھر اس بند کی تشریح اس طرح کریں گے کہ میر انیس نے اس بند میں مقام کربلا کے المناک واقعے کو منظوم انداز میں پیش کیا ہے۔ اس واقعے میں خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستیوں نے جس طرح ظلم اور بربریت کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا نہ چھوڑا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دن آسمان آگ برسا رہا تھا اور سورج کی گرمی نے ہر شے کو گویا آگ لگائی ہوئی تھی۔ عجیب منظر تھا کہ دن کے وقت بھی رات کا سا گماں ہوتا تھا۔ سورج نے فرات کے کناروں کو بھی سکھا دیا تھا اور مکینوں کے خیمے بھی سورج سے برستی آگ کا مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آ رہے تھے۔ ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ گویا زندگی اپنا وجود کھو بیٹھی ہے۔ فرات کا پانی بھی گرمی کی شدت سے ایسے کھول رہا تھا جیسے کسی نے اس میں آگ لگا دی ہو۔ اس کی منظر نگاری کی جا رہی ہے کہ اس دن گرمی کی شدت کیا تھی۔ پہلے بند میں شاعر نے اس گرمی کا تذکرہ کچھ الفاظ میں کیا جو آپ کو سمجھایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا بند ہے کہ آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، اور جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے سات پردوں کے اندر عرق میں تر،
خس خانہ مزاح سے نکلتی تھی نا نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ کوئی جائے اما نہ تھی اس دن، جس دن کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی جائے اما نہ تھی، فرات کے پانی میں بھی کسی نے زندگی کے آثار نہ تھے، اور بھولے سے بھی کوئی مخلوق پانی میں نظر نہ آتی تھی کہ گویا دریائے فرات بحر مردار کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ چرند پرند سائے اور گرمی سے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر چھپتے پھر رہے تھے۔ انسان کہیں بھی جا کر اس گرمی سے نجات حاصل نہ کر سکتا تھا، اور 7 پردوں میں بھی چھپ کر پسینے میں شرابور نظر آتا تھا۔ آسمان سے گویا آگ برس رہی تھی، اور اس کی شدت سے انسان اپنی نظر بھی اٹھا نہ پاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اگر نگاہ اٹھانے کی کوشش بھی کی تو نظر اپنا سفر مکمل نہ کر پائے گی، اور اس کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ جائیں گے۔ ایک ایسا منظر تھا کہ زندگی کے آثار مٹتے نظر آ رہے تھے، اور زمین و آسمان نے ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا کہ جب امت کے مقدس ترین لوگ تاریخ کے سخت ترین ظلم و بربریت کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس بند میں شاعر نے موسم کا حال بیان کرتے ہوئے اس کے آثار جو پرندوں اور جانوروں میں پڑے اس کا تذکرہ کیا کہ کس طرح گرمی نے سب کو پریشان کیا ہوا تھا، کہ جو پرند چرند ہے وہ تو درکنار، جو پانی کی مخلوق ہے وہ بھی پانی کے اوپر نظر نہ آتی تھی، جو کہ عام طور پہ نظر آ جاتی ہے۔ اور گرمی کا حال آخر بتا دیں کہ ایسا لگتا تھا کہ گویا اگر آنکھ اٹھانے کی کوشش کی تو آنکھوں میں ہی چھالے پڑ جائیں گے۔ گرمی کی شدت کو سمجھانے کے لیے شاید نے یہاں پہ اس طرح کا اظہار کیا۔ یہ دوسرے بند کی تشریح ہے۔ اس کے بعد تیسرا بند ہے کوسوں کسی شجر میں گل تھے نہ برگوبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبزہ زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرہ مدقوق زرد تھے۔ اس بند میں میر انیس گرمی کی شدت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سورج نے ایسی آگ لگا دی تھی کہ میلوں تک کوئی ایسا درخت اور پودا نظر نہ آتا تھا جس پہ کوئی پھول پھل یا پتا سرسبز حالت میں ہو۔ درختوں کو جیسے کسی نے آگ لگا دی تھی، اور وہ برگ و بار کے درخت بے ثمر درختوں کا منظر پیش کر رہے تھے، اور یہ سب اس وقت کی گرمی کے اثر سے تھا کہ کوسوں تک شاخوں پر کوئی مسکراتا پھول نظر نہیں آتا تھا۔ وہ درخت جن کی شاخوں پر پھول مسکراتے تھے وہ آج سوکھ کر کانٹوں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس گرمی نے زندگی حسن کو چھین لیا تھا، ہر جاندار زندگی سے بیزار نظر آتا تھا، اور درخت کے پتے بھی کسی بیمار کے چہرے کے مانند زرد ہو کر زمین پر گرنے کے منتظر تھے، غرض کہ ہر طرف ہر سمت وحشت ہی وحشت تھی۔ اس بند میں شاعر نے درختوں پہ پودوں پہ جو گرمی کے اثرات ان کا تذکرہ کیا انتہائی خوبصورت انداز میں، کہ اس گرمی سے درخت بھی محفوظ نہ تھے، اور ان کو کس طرح بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ انتہائی خوبصورت انداز میں منظر کشی کی گئی۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری بند ہے کہ شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئیں نہ محرکہ تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تب چڑھی تھی زمین کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر۔ اس بند میں شاعر نے گرمی کی شدت کی جو منظر کشی کی ہے اس کے مطابق دلیری اور بہادری کی علامت سمجھا جانے والا جنگل کا بادشاہ شیر بھی اپنی کچھار سے باہر نکلنے کی ہمت نہ کرتا تھا، اور پھر ہرن یا دوسرے جانوروں کا کیا حال ہوگا۔ ہرن تو سبزہ زار سے منہ نہ نکالتے تھے،
اور چاند کی چمک بھی مان پڑ چکی تھی اور آسمان تک گرمی کی شدت جا پہنچی تھی۔ گرمی نے زمین و آسمان کے درمیان تمام مخلوق کو مضطرب اور بے چین کر کے رکھا ہوا تھا۔ زمین آگ کی طرح تپ رہی تھی اور شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر اناج کا دانہ بھی زمین پہ گرتا تو وہ گرمی کی شدت سے بھن جاتا تھا۔ ان حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے کڑاکے کی گرمی میں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی کہ ایک طرف موسم کی دشمنی تو دوسری طرف دین کے دشمن ان کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ سلام ہے اس خاندان پر جس نے اپنے معصوموں، جوانوں اور پاکیزہ خواتین کو اسلام کے نام پہ قربان کر دیا، لیکن اسلام کا پرچم سرنگو نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ میدان کربلا کی مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی اور ہوا ان کے خون کے مہک سے معطر ہو گئی۔ یہ چاروں بند کی تشریح آپ کو سمجھا دی گئی۔ تشریح کا مقصد ہوتا ہے کہ اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ نثر کی صورت میں پیش کیا جائے، اس کو اور خوبصورت الفاظ میں نثر میں بیان کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اشعار میں استعمال ہونے والے جتنے الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آتے ہوں، ان کا استعمال بھی معلوم ہو۔ الفاظ معنی میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک تو الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، دوسرے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح استعمال، کس جگہ استعمال کرنا ہے۔ اور ایک مراد کے اعتبار سے بھی کچھ الفاظ کو لیا جاتا ہے کہ مراد شاعر کی یہ ہے، بظاہر اس کے لفظی معنی کچھ اور ہوتے ہیں لیکن شاعر اس سے مرادن کچھ اور استعمال کرتا ہے کہ اس سے مراد یہ لی جاتی ہے، تو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ لفظی معنی کیا ہیں اور شاعر نے مراد کیا لی ہے۔ اس لیے ہر سبق کے الفاظ معنی جو ہیں وہ آپ کے حصہ فرہنگ میں موجود ہیں۔ کتاب کے اختتام پہ ایک حصہ فرہنگ ہے جس میں تمام اسباق کے ایسے نئے الفاظ یا مشکل الفاظ جو آپ کے لیے نئے ہیں، جن کے معنی آپ کو آنے چاہیے، ان کو منتخب کر کے علیحدہ سے ان کو لکھ دیا گیا ہے۔ وہاں سے ان الفاظ معنی کو دیکھیں، ان کو یاد کریں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر الفاظ معنی ہمیں نہ آتے ہوں تو ہم کبھی بھی اشعار کی تشریح، اشعار کا مفہوم اچھی طرح بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ہی اصولی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر ہمیں ایک لفظ کے معنی ہی نہیں معلوم، اگر ہم اس نظم کو دیکھیں کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ خسخانہ مزاح سے نکلتی تھی نہ نظر، اور خسخانہ نگاہ کیا ہے، اس کو الفاظ معنی دیکھیں۔ یہ جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، یہ طائر کون ہے، کس کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہ آہو نمو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آہو کس کو کہا گیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، چنار کیا ہے۔ یہ آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، یہ مہر کیا ہے، مقدر کیا ہے، غبار کیا ہے۔ یہ مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب تک ہمیں ان الفاظ کے معنی معلوم نہ ہوں ہم ان اشعار کی تشریح کبھی بھی اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تمام الفاظ معنوں کو یاد کیا جائے، ان کو سمجھا جائے، تاکہ ہم جوابات اور تشریحات اچھے سے اچھے انداز میں لکھ سکیں۔ یہ آپ کے لیے بنیادی بات ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہیں پہ اپنا اختتام کرتے ہیں۔ ڈائری نوٹ فرما لیں کہ بند کی جو تشریحات ہیں وہ یاد کریں، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ یہ ڈائری نوٹ فرما لیں، اس کام کو اہتمام سے کر لیں کہ گرمی کی شدت کی تشریحات جو ہیں چاروں، ان کو تحریر کریں مع حوالہ اور تعارف شاعر۔ ترتیب آپ کو پہلے سمجھا دی گئی تھی کہ پہلے بند لکھا جاتا ہے، اس کے بعد حوالہ بند بتائیں گے کہ یہ بند کس نظم سے لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بتائیں گے کہ یہ شعر میر انیس کی نظم گرمی کی شدت سے لیا گیا ہے، جو کہ ان کے کلام کلیات انیس سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہم
حوالہ شاعر مختصر سا لکھیں گے، ایک ہیڈنگ الگ سے لگائیں گے، اس میں ہم انیس کا مختصر تعارف لکھیں گے جس میں ان کے کلام کی خصوصیات آ جائیں گی، ان کا نام، تخلص وغیرہ آ جائے گا، ان کی وجہ شہرت، مرثیہ نگاری، یہ چند باتیں اس میں آئیں گی، شروع میں بتایا گیا آپ کو۔ پھر اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لکھ کے تشریح لکھی جائے گی۔ صفائی سے لکھنے کی کوشش کریں۔ اردو کے امتحان میں جو نمبر ہیں وہ پریزنٹیشن بھی اس سے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ کس سوال کو کس طرز پہ کرنا ہے، کس طرح لکھنا ہے، ہیڈنگ کس طرح لکھنی چاہیے، کس طرح الفاظ کا فاصلہ رکھنا چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، نہ بہت چھوٹے الفاظ ہوں نہ بہت بڑے ہوں، نہ ملا کے لکھے جائیں بلکہ ایک مناسب فاصلے کے ساتھ لکھی جائیں۔ تمام چیزیں سیکھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ہیں۔ جتنے زیادہ سیکھ کے کام کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں یہاں تک اجازت چاہیں گے، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ سوال جواب اور دیگر کاموں کو دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔